وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ سامعین ذی وقار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بچپن کے حوالے سے آج کچھ چیزیں پیش خدمت ہیں۔ یوں تو آپ کی پوری حیات مبارکہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بے مثال اور باکمال ہے، لیکن آپ کے بچپن کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا بچپن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ شفقت کے اندر گزرا ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہوں میں آپ نے تربیت پائی ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو مدینۃ المنورہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے اندر ہوئی۔ آپ کا نام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کے القاب میں ریحانۃ الرسول یعنی خوشبوئے رسول اور سبط الرسول یعنی نواسہ رسول، یہ آپ کے القابات ہیں۔ سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ فرماتی ہیں، میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بہت ڈراؤنا اور عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ رأیت قطعۃ من جسدک، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا قطعت و وضعت فی حجری، وہ کاٹا گیا اور میری گود کے اندر اس کو رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے فرمایا رأیت خیرن، تو نے تو خیر دیکھی ہے، تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، فرمایا ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا جو ہے وہ تیری گود کے اندر آئے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ فولدت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں اس بیٹے کی یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور وہ میری گود میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی، مجھے ذرا میرا بیٹا تو دکھاؤ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام علی مقام کو کپڑے میں لپیٹ کے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سمیتموہ، تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین، یہ 2 نام میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے ہیں، ان کے نام شبر اور شبیر تھے اس زبان کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے نام سے نام رکھے اور فرمایا کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حجاب کے اندر رکھا، پہلے یہ کسی کے نام نہیں رکھے گئے، میں نے یہ نام اپنے ان بیٹوں کے حسن اور حسین رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اذن فی اذنہ وطفل فی فمہ ودعا لہ وسماہ حسینا، آپ نے کان میں اذان پڑھی اور دعا کی اور اپنی لعاب مبارک کے ساتھ گھٹی عطا فرمائی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ دنیا میں ہم اس بچے کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جس کے کانوں میں جناب کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا مفتی، کوئی بڑا پیر آ کر اذان پڑھے اور اس کو گھٹی ڈالے، لیکن کیا شان ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے کانوں میں خود اذان والے آ کر اذان پڑھ رہے ہیں۔ ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اذان پڑھی ہوگی کہ اشہد انی رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جس طرح آپ جیسی اذان کو نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نماز بھی کسی نے نہ پڑھی
پڑھی اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں مسجد کے اندر چٹائیوں کے اوپر، صفوں کے اوپر، قالینوں کے اوپر، اور حوران و غلمان اور فرشتے وہ بھی سجدے کرتے ہیں، لیکن وہ جنت کی پرکیف فضاؤں کے اندر سجدے کرتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ نے تلواروں کے سائے کے اندر نماز قائم فرمائی ہے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ اسی طرح آپ کا 7ویں روز عقیقہ کیا گیا، آپ کے سر مبارک سے بال اتارے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان بالوں کے برابر چاندی تول کر اس کو خیرات کیا گیا۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسینی، کہ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اعلیٰ عاتق ہی، اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انی احبہ و احبہ، اے باری تعالی میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ۔ اسی طرح سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ عید والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ باقی سارے بچوں کے پاس سواریاں ہیں، اے نانا جان میرے پاس سواری نہیں ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور امام علی مقام کو اپنے اوپر سوار کیا اور کہا کہ آپ کی سواری میں ہوں۔ جب سواری پہ سوار ہوئے امام علی مقام تو کہنے لگے کہ باقی جو بچے ہیں ان کی سواریوں کی لگامیں ہوتی ہیں، میری سواری کی لگامیں کہاں ہیں؟ تو امام علی مقام نے، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا دھاگا تھا، وہ اپنے منہ میں ڈال کے امام علی مقام کو پکڑایا، پھر جس طرف امام علی مقام اس دھاگے کو کھینچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مڑ جاتے تھے، اور نتیجہ داتا صاحب اس سے یہ نکالتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وہی ہے جو امام علی مقام امام حسین کی مرضی ہے۔ اور ایسے کافی سارے آپ کے بچپن کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سجدے کو لمبا فرما دیا، سجدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا فرما دیا، اور بقول شاعر طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس نواس رسول کو، امام علی مقام کو بیٹھنے کے لیے دوش عزت مصطفیٰ حاصل ہوں، ان کو دنیا کی کسی کرسی کی اور کسی اقتدار کی حاجت نہیں تھی۔ آپ کرسی کے لیے یا اقتدار کے لیے کربلا کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ دین کی سربلندی، دین کی تبلیغ کے لیے کوفیوں کے خطوط پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حسین کی شان پوچھنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے جو آپ کے لیے سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں، اور اگر سجدے کی شان پوچھنی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی جائے جو سجدے کے لیے اپنا سر کٹوا دیتے ہیں اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں نماز ملتی ہے اور حسین کو رب تعالیٰ نے نماز میں معراج عطا فرما دی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ، کہ امام علی مقام کے لعاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ میدان کربلا کے اندر زبان کے اوپر شکوے کا لفظ تک نہ لانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام نے حوض کوثر کے نظارے والا لعاب چوس رکھا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابصرت عینای ہاتین، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے ان کانوں سے میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں امام علی مقام کی ہتھیلیوں کو پکڑ رکھا تھا، اور قدمہ علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ترقی ترقی، چڑھاؤ چڑھاؤ چڑھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے اٹھاتے گئے، اور امام علی مقام اپنے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جا پہنچے، اور ان کا منہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سامنے پہنچ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو چوما اور فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے باری تعالی میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی فضیلت والی بات ہے، ہر نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے، اس میں کہاں سے عظمت اور فضیلت والی بات ہے؟ تو میں کہوں گا ہاں، ان کے لیے عظمت اور فضیلت والی بات نہیں ہے کہ جن کے نانے کا جو چھاتی ہے وہ بلغم کا مرکز ہو، کھانسی کا ذخیرہ ہو اور سگریٹ کے دھوئیں کا خزانہ ہو۔ ہاں البتہ اس حسین کے لیے کمال شرف کی بات اس لیے ہے کہ ان کا سینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے نانے کا وہ ہے کہ جس سینے کے اوپر میرے رب نے 30 پاروں کا قرآن نازل فرمایا ہے اور جس کی شان میں علم نشرہ جیسی صورت میرے رب نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو صرف چومتے نہیں تھے بلکہ ان کو سونگھتے بھی تھے۔ اور ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں جبکہ آپ اپنے اس نواسے کو، اپنے بیٹے کو سونگھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی پھول ہیں اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خوشبو بھی قرار دیا اور ان کو جنتی پھول بھی قرار دیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مدینۃ المنورہ کی گلیوں کے اندر چلتے ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ مدینۃ المنورہ کی جو گلیاں ہیں وہ بھی جھوم اٹھتی ہوں گی، اور مدینۃ المنورہ کی گلیوں کے اندر چلنے والے لوگ اور صحابہ کرام یہ نظارہ دیکھ کے وجد میں آ جاتے ہوں گے۔ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہوگا اور مدینے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں گے اور ان کی پیشانی پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ امام علی مقام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے سینے مبارک کی طرف ان کے پاؤں لٹک رہے ہوں گے، تو اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کی دعوت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ چلے، ان کو لے کے رستے میں امام علی مقام امام حسین بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو پیار کرنا چاہا لیکن امام علی مقام نے دوڑ لگا دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے دوڑے اور دوڑ کر ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے ایک ہاتھ اپنے ان کے سر کے پیچھے رکھا اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے منہ کو بوسہ دیا اور کہا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے باری تعالیٰ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ران پہ امام حسین کو بٹھا رکھا تھا، دوسری ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھا رکھا تھا۔ ایسے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو آپ کے پاس ہم نہیں رہنے دیں گے، ان میں سے ایک کو ہمارے سپرد فرما دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا رب تعالیٰ کے سپرد فرما دیا اور تیسرے دن ان کا وصال ہو گیا۔ اور پھر جب امام علی مقام امام حسین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا فدیت من فدیتہ بابن ابراہیم، میں تیرے اوپر قربان جاؤں کہ جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، امام علی مقام دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں پھیرنے لگتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا منہ چوم لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے باری تعالیٰ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اور مسجد نبوی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے چلتے آ رہے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے آپ ممبر چھوڑ دیتے ہیں، خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گری فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے جو مال ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ الغرض کئی سارے مقامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے اندر انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ ایک مرتبہ کھجوروں کا ڈھیر تھا، صدقے کی کھجوریں تھیں، امام حسن و حسین میں سے ایک نے کھجوروں کی ایک کھجور اٹھائی ان میں سے اور اپنے منہ میں ڈالی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نکال دی منہ سے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہم بنی ہاشم ہیں اور ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر سارے کا سارا بچپن امام علی مقام کا گزرا ہے، بلکہ میرے دامن میں کہوں گا کہ اس سے بڑھ کر قیمتی جملہ نہیں ہے اگر میں یوں کہہ لوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی پھول تھے، اور اس جنتی پھول کی آب یاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کوثر نے خود فرمائی ہے۔ اور جب آب یاری مالک کوثر نے فرمائی ہے تو جب مالک کوثر کے دین کے اوپر باری آتی ہے تو دین کی آب یاری امام علی مقام نے اپنے خون کے ساتھ فرمائی ہے۔ اور یوں کہہ لیں کہ مارکہ کربلا عظیم مارکہ حق و باطل کی یہ جو جنگ تھی، اس کی تیاری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام علی مقام امام حسین کی تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود، بھوک اور پیاس کے باوجود، لاشیں اٹھانے کے باوجود امام علی مقام کے قدم نہیں ڈگمگاتے، زبان
زبان پر شکوے کا لفظ تک نہیں آتا اور باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ حسین اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے تو کہاں سے عزم پیمبر کی ابتدا کرتے۔ نبی کے دین کو ضرورت تھی سرفرازی کی، حسین اگر سر نہ کٹاتے تو کیا کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کی زندگی مبارکہ سے کما حقہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔